کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، یہاں اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے کے لیے کہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف انسان نہیں، جانور بھی، جن کے اندر جانیں ہیں، روح ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے اس کا پورا انعام اور پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کم نہیں، ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جب بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اس میں جو حساب کتاب کے بعد فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت میں کامیاب زندگی بتائی گئی ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوا، ہمیں ہمارے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے بعد اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، یہ موت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری آیت پر آئیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو یہ روح سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے پنجے سے، یہاں سے۔ اور آپ دیکھیے گا کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو سب سے پہلے یہ حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور آگے تو پنڈلی پہ آتی ہے۔ جب پنڈلی پہ آتی ہے یہاں پر تو پھر یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح ملک الموت کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران پر آتی ہے اور کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک آتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح حلق تک آتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا بڑی ہو جائیں گی آنکھیں۔ روح یہاں تک آتی ہے اور ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ کھینچتا ہے فرشتہ تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے۔ قرآن نے کہا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکالتے نکالتے ملک الموت تمہارے حلق تک پہنچے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کسی طاقتور کی حکومت نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سپر پاور ہو، تم ملک کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو شکتیشالی سمجھتے ہو، سپر پاور سمجھتے ہو،
ترجعونہا، تو جو روح نکالتا ہے ملک الموت، اس سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے جھگڑ کر، اس سے لڑ کر جو روح کھینچ رہا تمہاری، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، سپر پاور ہو، دنیا کے مالک ہو، اگر تم پوری دنیا پر حکومت چلاتے ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، پریسیڈنٹ ہو، پورے ورلڈ پر حکومت کرنے والے سپر پاور ہو، تو پھر اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تم روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بے بس ہو، یہاں کمزور ہو، کوئی ہے جو یہاں پر تمہیں بے بس کر رہا ہے، اور وہی ہے اللہ۔ تو اس آیت نے بھی ہمیں بتا دیا کہ موت آنی ہے۔ موت سے سابقہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔ بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے، اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے، اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ۔ عائشہ، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تھوڑا پانی دیجیے۔